کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور کچھ گواہیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے وشواس کی گہرائی کو چھو لیتی ہے، اور کچھ چمتکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی طاقت سے نہیں پر سورگ کی شکتی سے ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی سچائی کی اور جو نہ کیول رونگٹے کھڑے کر دے گی بلکہ آپ کے اندر بیٹھے اس سوال کا بھی جواب دے گی، کیا آج بھی یشوع مسیح چمتکار کرتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، آتنک سے ڈرے ہوئے لوگوں کی، ایک مہیلا کی پرارتھنا کی، اور ایک رہسیہمئی چیتے کی جو کوئی جانور نہیں بلکہ شاید خود ایک سورگدوت تھا۔ وہ گاؤں پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ بسا ہوا بہت ہی شانت اور سرل جیون جیتا تھا، لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ کچھ نقاب پوش لوگ آئے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور آنکھوں میں نفرت۔ انہوں نے گاؤں کو گھیر لیا، لوگوں کو دھمکایا اور ایک چھوٹی سی جگہ کو یدھ بھومی بنا دیا۔ بچوں کو اسکول جانا بند، مردوں کو زبردستی مزدوری اور عورتوں کے ڈر کے سائے میں جینا پڑا۔ لوگوں نے پولیس کو بلایا پر دور دراز علاقہ ہونے کے کارن کوئی مدد نہیں آئی، اور پھر ہفتوں بیت گئے۔ ہم بس یہی سوچتے رہے، اب اگلا نمبر کس کا ہوگا اور کون بچے گا اور کون نہیں۔ لیکن جہاں سارا گاؤں ڈر میں جی رہا تھا، وہاں ایک مہیلا تھی جس کا نام منت تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے پر دل میں وشواس تھا۔ منت نے پرارتھنا کی، ہے میرے یشوع، تو نے بائبل میں کہا ہے، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نہیں جانتی کیسے، لیکن مجھے یقین ہے تو ہمیں بچائے گا۔ منت نے روز اپواس کیا، آنسو بہائے اور ایک ہی پرارتھنا کی، ہے پربھو تو ہمارے لیے راستہ بنا، کیونکہ جیسے وچن میں لکھا ہے، کوئی وپتی تجھ پر نہیں پڑے گی، نہ کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں بھی تو جائے وہ تیری رکشا کرے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پرارتھنا آکاش میں درج کی جا رہی ہے اور جواب آنے والا ہے۔ ایک رات تھی، باقی راتوں جیسی نہیں۔ آسمان کالا تھا، بادل گرج رہے تھے، ہوا ٹھنڈی اور کانپتی ہوئی چل رہی تھی۔ گاؤں والے اندر بند تھے، چپ چاپ ڈر کے سائے میں۔ اسی رات کچھ ایسا ہوا جسے آج تک کوئی نہیں بھول سکا۔ منت پرارتھنا کر رہی تھی، اچانک اس کے گھر کی کھڑکی سے ایک تیز روشنی اندر آئی، اور تبھی جنگل کی طرف سے آواز آئی، کچھ بھاری اور تیز بھاگتا ہوا۔ ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا چیتا گاؤں کی اور دوڑ رہا تھا، لیکن وہ عام چیتا نہیں تھا۔ اس کی چال میں کوئی گریما تھی، جیسے وہ زمین کو چھوئے بنا اڑ رہا ہو۔ بچوں کی آوازیں آئیں، ماں وہ چیتا نہیں تھا، وہ تو چمک رہا تھا۔ اس کے شریر سے ایک پرکاش نکل رہا تھا، نہ وہ دہاڑ رہا تھا نہ ہی کسی کو ڈرا رہا تھا۔ وہ شانتی میں تھا اور اس کی اپستھتی بھاری تھی۔ آتنکیوں نے اس دشا کو گولیاں چلانی شروع کر دی، پر گولیاں جیسے کسی ادرشیہ دیوار سے ٹکرا کر گر رہی تھیں۔ پھر وہ چیتا اس آتنکی چھاونی میں گھسا اور تب پورے علاقے میں جیسے ایک کمپن پھیل گیا۔ آتنکی چیخ اٹھے اور بولے، ہمیں معاف کر دو، یہ جانور نہیں ہے، یہ خدا کا قہر ہے۔ ایک ایک کر کے آتنکیوں کے ہتھیار ٹوٹنے لگے، کوئی گرا، کوئی بھاگا، کوئی زمین پر لوٹ گیا، کچھ نے جان بچانے کے لیے پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کی لڑکیوں نے گواہی دی، ہم چھت سے دیکھ رہے تھے، وہ چیتا جیسے جیسے چل رہا تھا اس کے قدموں کے نیچے زمین جل رہی تھی، لیکن گاؤں کی طرف اس کا ایک بھی پنجہ نہیں پڑا۔ اور پھر جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی ایک چمک کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ہوا تھم گئی، ڈر ختم ہو گیا، اور گاؤں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس بار ڈر کے نہیں بلکہ مکتی کے آنسو۔ اگلی صبح کوئی آتنکی نہیں بچا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ زمین پر کچھ دکھائی دیا، ایک کراس کا نشان۔
صاف مٹی میں اکیرا گیا، جیسے کسی نے اپنے پنجوں سے بنایا ہو۔ منت آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولی، میرا یشو آیا تھا، وہ آیا تھا ہمارے لیے، اس نے ہماری لڑائی لڑی۔ یہ وہی یشو ہے جس نے پرانے سمے میں اپنے سیوکوں کو بچانے کے لیے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ آج وہی پربھو اس گاؤں میں خود ایک چیتے کے روپ میں پرکٹ ہوا۔ جس طرح بائبل کے وچن دانیل اس کی 6 ادھیائے کی 22 آیت میں لکھا ہے، میرے پرمیشور نے اپنا دوت بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ہانی نہیں پہنچائی۔ کیا وہ سچ میں چیتا تھا یا پھر ایک سردوت یا خود پربھو یشو مسیح کا بھیجا ہوا کوئی دوت تھا؟ یہ سوال آج بھی بنا ہوا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، یشو آج بھی جیوت ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ چمتکار کے بعد پورا گاؤں اکٹھا ہوا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وہ آنسو ڈر کے نہیں، ادھار کے تھے۔ ہر کوئی منت کے پاس آ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، ہمیں بھی اپنے یشو کے بارے میں بتا جس نے تجھے جواب دیا۔ گاؤں کے پردھان نے بولا، آج پہلی بار میں نے دیکھا کہ کوئی طاقت بندوق سے بھی بڑی ہوتی ہے، کوئی جو خون نہیں بہاتا لیکن ڈر کو مٹا دیتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت بولی، ہم نے تو دیوی دیوتا سب پکار لیے تھے لیکن شانتی کہیں نہیں ملی، پر یشو نے بنا آئے بس اپنی موجودگی سے سب بدل دیا۔ اس دن گاؤں میں کچھ الگ ہوا، لوگوں نے اپنے پرانے طریقے تیاگ دیے اور پورے گاؤں نے مسیح کے نام کو گرہن کر لیا۔ جہاں پہلے بھے تھا اب وہاں وشواس ہے، جہاں پہلے آتنک تھا اب وہاں آتمک جاگرتی ہے۔ یشو وہی ہے، کل، آج اور سدا تک، جو اس نے دانیل، موسیٰ، پولس اور پطرس کے لیے کیا، وہی آج بھی اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ جیسے عبرانیوں اس کی 13 ادھیائے اور 8 آیت میں لکھا ہے، یشوع مسیح کل اور آج اور سدا تک ایک سا ہے۔ کوئی لوگ سوچتے ہیں یہ چمتکار تو بس پرانے زمانے کی باتیں ہیں، پر یہ کہانی اس بات کی پشٹی ہے کہ جب کوئی استری، کوئی ویکتی، کوئی گاؤں یشوع کو پکارتا ہے، تب وہ سویہ یدھ کے میدان میں اترتا ہے، کبھی سردوت بن کر، کبھی آگ کی طرح اور کبھی ایک چیتے کے روپ میں۔ کیا تمہارا جیون بھی کسی آتنک میں پھنسا ہے کہ تمہارے پریوار پر بھی کسی اندھکار کا سایہ ہے؟ تو جان لو، تمہارے لیے بھی یشوع تیار کھڑا ہے۔ وہ بس ایک سچی پکار چاہتا ہے، ایک سچا وشواس۔ اب ہم ساتھ مل کر وہ پرارتھنا کریں گے جس سے منت نے آکاش کو ہلا دیا اور جس سے ایک پورا گاؤں بچایا گیا۔ ہے یشوع مسیح، میں جانتا ہوں کہ تو آج بھی چمتکار کرتا ہے۔ تو نے منت کی پرارتھنا سنی اور ایک پورا گاؤں بچایا۔ آج میں بھی تیرے سامنے آیا ہوں، اپنے جیون کے آتنک، اندھکار اور ٹوٹے پن کے ساتھ۔ ہے پربھو، مجھے بھی چھو، میری آتما کو چھو، میرے گھر کو بچا، میرے پریوار کو شانتی دے اور مجھے اپنے دیویہ سنرکشن میں لے لے۔ میں آج اپنا جیون تجھے سونپتی ہوں، یشوع مسیح کے نام میں، آمین۔ کہانی نے آپ کو چھوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ جانیں کہ یشوع آج بھی جیوت ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے لڑتا ہے۔ کمنٹ کریں، یشوع زندہ ہے، اور سبسکرائب کریں۔ سبھی کو جے مسیح کی۔